تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ اعضائے انسان سے جو گناہ سرزد ہوں وہ کھلے گناہ ہیں۔ ہاتھ سے آپ نے کسی کو مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو اذیت پہنچائی، ہاتھ سے کوئی گناہ کا آپ نے کام کیا، ہاتھ سے آپ نے رب کی نافرمانی کی، ہاتھ سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف آپ نے عمل کیا، پیروں کے ذریعے گناہوں کے اڈوں کی طرف گئے، آنکھوں سے غیر محرم کو آپ نے دیکھا، آنکھوں سے پکچر آپ نے دیکھا، آنکھوں سے کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کانوں سے آپ نے گانے سنے، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کے حوالے سے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اعضائے بدن سے جو گناہ سرزد ہو وہ ظاہری گناہ ہیں، اور قرآن کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ وہ باطنہ اور چھپے ہوئے گناہ، تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ چھپے ہوئے گناہ سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے قدورت ہو، تمہاری نیت خراب ہو، تمہارے دل میں کینہ ہو، تمہارے دل میں بغض ہو، تمہارے دل میں حسد ہو، تمہارے دل میں تکبر ہو، تمہارے دل میں بڑائی ہو، تمہارے دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے، جس گناہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، آدمی مل رہا ہے بہت اچھی طریقے سے لیکن دل میں اس کے لیے کینہ اور حسد ہے، یہ ملنے والا نہیں جانتا لیکن مولا جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کھلے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ آپ نے چھپے گناہ سمجھ لیے، کھلے گناہ بھی کسی حد تک آپ نے سمجھ لیے، اللہ اسے چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تفسیر میں امام کلبی کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ انہوں نے کیا مراد لیا اس سے؟ کھلے گناہ سے انہوں نے کیا مراد لیا اور چھپے گناہ سے انہوں نے کیا مراد لیا؟ تو امام کلبی نے کھلے گناہ سے مراد لیا زنا، کہ زنا چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دور جاہلیت کے اندر زنا عام تھا، اس طریقے سے لوگ زنا میں ڈوبے ہوئے تھے کہ زنا کو کوئی برا تصور نہیں کرتا تھا۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور میری بات اگر سوسائٹی کے کسی فرد کو بری لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ زنا دور جاہلیت میں اتنا عام تھا کہ سرمایہ دار زنا تو کرتے تھے، شریف لوگ بھی زنا کرتے تھے، لیکن وہ زنا کو تھوڑا سا چھپ کر کے کر لیا کرتے تھے، اور جو کمتر درجے کے لوگ تھے وہ زنا کرتے بھی تھے اور اس کی شہرت بھی کر دیتے تھے، اس کو مشہور بھی کر دیتے تھے، فلاں سے معاذ اللہ بدکاری کی گئی۔ وہی دور جاہلیت کی سسٹم آج آ گئی۔ کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے کے اندر تو اسلام ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اسلام آیا، لیکن آج کے دور کے اندر سچویشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود، رسول اعظم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے باوجود، قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، حالت یہ بن چکی ہے، ادھر بچی سے نسبت طے ہوئی،
بچی کو باپ بھیج رہا ہے لڑکے کے پاس اور منگنی کے بعد لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ زنا کے دروازے کو کھولنا ہے. اور بہت سارے رشتے اس بنیاد پر بریک ہو جاتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں انبن ہو جاتی ہے, گفتگو میں نہیں پڑتی, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. العیاذ باللہ. اتنی جسارت آج کے مسلمان کو ہو گئی کہ ماں اپنی بیٹی کو منگیتر سے ملنے بھیج رہی ہے, باپ اپنی بیٹی کو منگیتر سے ملنے بھیج رہا ہے, باپ اپنے بیٹے کو منگیتر کو انگوٹھی پہنانے کی بات کر رہا ہے. یہ زنا کا دروازہ کھولنا ہے. اس سے قرآن نے بچنے کا حکم دیا, لیکن سوسائٹی ترقی کر رہی ہے, پیسہ بڑھ رہا ہے, رواج بڑھ رہے ہیں, معاشرہ ترقی بظاہر کرتا نظر آ رہا ہے, اور یہ گناہ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ العیاذ باللہ کہ ان گناہوں پر اب پہرا لگانا اور ان گناہوں کو روکنا آج کے دور میں مشکل سے مشکل ترین نظر آ رہا ہے. کیا شادی سے پہلے رشتہ طے ہونے پر لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ لڑکے کو انگوٹھی پہنائے؟ یاد رکھیں, جو لڑکے اور لڑکی کا بدن ایک دوسرے سے قصدن جان بوجھ کر کے ٹچ ہوتا ہے شادی سے پہلے, فرمایا گیا ان دونوں کو اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اسی طرح سے شادی ہوتی ہے, دولہا دلہن دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی اس دولہے پر حیرت ہوتی ہے کہ اس کا ضمیر کتنا مر گیا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے دوست تانک جھانک کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کسی کی بیوی کو کوئی دیکھتا تھا تو شوہر برداشت نہیں کرتا تھا, مارتا تھا اور شوہر جھگڑے پر اتر آتا تھا. لیکن اب کیسا دور آ چکا ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے. بے غیرتی کی انتہا تو دیکھیے, وہ دلہن بن کر اسٹیج پر موجود ہے اور دلہے کے دوست اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. جس قوم کے اندر گناہ اس طریقے سے پھیل جائے اس قوم کو اللہ زمین پر عزت والی زندگی نہیں عطا کرتا. کہاں چلی گئی غیرت؟ کہاں چلی گئی شرم و حیا؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, کبھی کبھی ہمارے معاشرے کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں حضرت اب آج کے دور میں یہ سب چلتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ, 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھتے ہو, تلاوت بھی آپ کرتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, عمرہ بھی کرتے ہو, حج بھی کرتے ہو, لیکن جب ان ساری عبادتوں نے آپ کو گناہ سے نہیں روکا تو مجھے یہ بتائیے عبادت کس وجہ سے آپ کر رہے تھے؟ ایک فرض کی سبکدوشی کے لیے. عبادت تو ہے اس لیے تاکہ عادتیں بدل جائیں. اگر عبادت کر کے عادت نہیں بدلتی تو یہ رسم تو ادا ہو رہی ہے, روح آپ کو حاصل نہیں ہو رہی, روح حاصل نہیں ہو رہی. اور اگر کوئی بہت بڑا سرمایہ دار یہ سوچے کہ یہ 1400 سال پرانی بات مولانا لا کر کے پیش کرتے ہیں, یار آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہو چکی ہیں, نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا ایمان قرآن پر زیادہ ہے یا آپ کا ایمان آپ کی طبیعت پر زیادہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آپ کا بھلا چاہنے والا کون ہوگا جب اس نے فرما دیا ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطن کو بھی چھوڑ دو, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے تم اللہ کی رضا کے لیے ان گناہوں کو چھوڑ دو, مولا دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا.